اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ اذان کے دوران واش روم جانے سے متعلق ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو ہمیں واش روم جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اور اذان کا جواب دینا، اذان کو سننا اور اذان کے جواب کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے آپ کو بتایا جائے گا۔ اس سے پہلے ایمان رائزنگ آفیشیل ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئکن کو پریس کیجئے اور اس کو لائک اور شیئر کیجئے۔ اذان جو ہے، مؤذن مساجد کے اندر جب اذان دیتا ہے، اذان تکبیرات کو بلند کرتا ہے جس میں اللہ رب العزت کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر، نماز کا ذکر ہے۔ اب اذان سننے کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے۔ اذان سنتے وقت اسے غور سے سننا اور اس کا جواب دینا سنت موقدہ ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اذان ختم ہونے تک صبر کیا جائے اور پھر واش روم جائیں تاکہ اذان کا احترام برقرار رہے۔ اگر کسی کو فوراً واش روم جانے کی ضرورت ہو اور انتظار ممکن نہ ہو تو ایسی حالت میں جانے کی اجازت ہے، لیکن دل میں اذان کا احترام رکھنا چاہیے۔ اذان کا جواب دینا ایک اہم سنت ہے۔ اگر آپ واش روم جانے والے ہیں تو اذان کا جواب دینے کے بعد جائیں، اور اگر پہلے سے واش روم میں ہیں اور اذان ہونا شروع ہو گئی ہے تو پھر کیا کریں؟ یا پھر واش روم میں آپ ابھی موجود ہیں اور اذان ختم ہو چکی ہے تو باہر آ کر اذان ختم ہونے پر دعا پڑھیں۔ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنا ضروری ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں گندگی اور شیطانی مخلوق سے۔ اور واش روم سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں، غفرانک، تیری بخشش طلب کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ واش روم میں داخل ہونے کے بعد اللہ کا نام یا اذکار بلند آواز میں نہ لیں، کیونکہ یہ جگہ نجاست اور گندگی کی ہوتی ہے۔ دل میں اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کی اجازت ہے۔ اذان کے وقت غسل خانہ یا بیت الخلاء میں جاتے وقت پاکیزگی اور ادب کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اذان ایک مقدس عمل ہے اور اس کے دوران دیگر کاموں کو ترک کرنا بہتر ہوتا ہے، سوائے ان حالات کی جب کوئی ناگزیر ضرورت ہو۔ یہ آداب اور تعلیمات اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ایک مسلمان طہارت کے معاملات میں بھی دین کے احکام کی پیروی کرے اور ہر وقت اللہ کے احترام اور عظمت کا خیال رکھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کی اذان سنو تو تم بھی وہی کہو جو وہ کہہ رہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کا جواب دینا سنت ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اذان کے دوران دیگر امور دیگر کام جو ہیں جیسے واش روم جانا مؤخر کر دیا جائے تاکہ اذان کا احترام ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیت الخلاء میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو۔ اب دعا پڑھ کر جانا اور دعا پڑھ کر آنا، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے اور اس جگہ اللہ کا نام لینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ کا ذکر کرنے میں رکاوٹ ہو، سوائے اس حالت کے کہ جب میں جنابت کی حالت میں یا بیت الخلاء میں ہوں۔ ان احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اذان کا جواب دینا اور واش روم میں داخل ہونے کے آداب اہم ہیں۔ اگرچہ اذان کے دوران
वाशरूम जाने के बारे में बहुत सारी हदीस जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन अमूमी इस्लामी तालीमात ये कहती है कि अज़ान का एहतराम किया जाए और पाकीज़गी के मामलात में एहतियात बरती जाए। अब आते हैं कि अगर हम अज़ान का जवाब देते हैं तो इसका कितना अजर व सवाब है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अज़ान हो रही हो और जिस तरह मुअज्जिन पढ़े और उसी तरह आप भी अज़ान का जवाब दो। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद व सलाम पढ़ो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुअज्जिन को सुनो और इसके कलिमात का जवाब दो तो इसके बाद मेरे ऊपर दरूद भेजो और अल्लाह से मेरे लिए वसीला मांगो। जो भी ये करेगा इसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अज़ान दी जाए तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दुआ कबूल की जाती है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुअज्जिन अज़ान देता है तो इसकी आवाज़ को सुनने वाले हर इंसान, जिन और दूसरी मखलूक़ात क़यामत के दिन इसके हक़ में गवाही देंगे। जितनी भी अहादीस हैं इन सब से हमें पता चलता है कि अज़ान का जवाब देना सुन्नत है, अज़ान का जवाब देना अजर व सवाब का बाइस है। अज़ान का जवाब देना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी बंदा अज़ान का जवाब देता है उससे खुश होते हैं। दरूद व सलाम पढ़ा जाता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अज़ान मुकम्मल हो चुके तो फिर आप दरूद व सलाम पढ़ो और फिर दुआ मांगो। ये कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं, इबादत की घड़ियाँ हैं, अजर व सवाब की घड़ियाँ हैं कि जब हम अज़ान सुन रहे होते हैं अल्लाह पाक की रहमत का नज़ूल हो रहा होता है और हम अपने रब की बारगाह में अपनी मग़फ़रत, अपनी बख्शिश का सवाल कर रहे होते हैं। तो इस वजह से वाशरूम जाना आप अगर उस इतनी देर इज्तनाब करें और इंतज़ार कर लें अज़ान का ख़त्म होने का तो बेहतरीन अमल है। अगर फिर भी अगर ज़रूरत हाजत है, अगर हमें लाज़मी जाना पड़ गया है तो फिर आप वाशरूम में जाएंगे और ख़ामोशी से बैठेंगे अज़ान का जवाब नहीं देंगे, कोई ज़िक्र व अज़कार नहीं करेंगे, कोई वहाँ दरूद व सलाम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो जगह ऐसी जगह है जहाँ ज़िक्र व अज़कार नहीं किया जाता। इस वजह से वहाँ कोई भी बात करने से परहेज़ किया जाए, कोई भी कलाम ना किया जाए, कोई दुनियावी बात भी ना की जाए और ना ही कोई ज़िक्र व अज़कार किया जाए। इस वजह से वाशरूम में जाने से पहले अगर आप अज़ान मुकम्मल सुन के जाते हैं तो बेहतरीन अमल है। अगर फिर भी ज़्यादा मसला है, लाज़मी जाना है तो